وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی جو لائیو سٹریم ہے ہماری، یہ کئی لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ آج انشاءاللہ ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ موقع ملے گا کہ ہم بہت سی باتیں آپ کے سامنے واضح کر سکیں، کلیئر کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں، مجھے مبارک بھائی مجھے کوئی بتا سکتا ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ پیارے بھائیوں، خاکسار عرض کر رہا تھا کہ آج کی جو ہماری لائیو سٹریم ہے یہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ بات اہم ہے کہ یہ جو سو کالڈ مجاہدین ختم نبوت ہیں، ان کا نہ جانے کیوں یہ وتیرہ ہے کہ یہ مناظروں کے بڑے بڑے چیلنج تو دے دیا کرتے ہیں اور پھر بڑکے جھڑکے بھی مار لیتے ہیں، جی دعوی بھی بڑے بڑے کر دیتے ہیں، لیکن جب مناظرے کا وقت آئے تو مختلف ہیلوں بحالوں سے یہ پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ان کے پہلے ان کے جو پیر گررہ صاحب تھے انہوں نے کی تھی، اور پھر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کی تھی، جی۔ تو وہ ایک تو ہم نے آپ کو یہ بتلانا تھا، بندہ بھلا پوچھے ان سے کہ بھئی جب آپ نے مناظرے کرنے ہی نہیں ہوتے تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح سے ڈینگے مارنے کی، اس طرح سے باتیں کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ آج کل جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے، شمس الدین صاحب کے ساتھ ایک بات چل رہی ہے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی چل رہی ہے یا کہوں یا چل رہی تھی کہوں، کیونکہ ان کی جو حرکتیں ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا۔ اور شمس الدین صاحب کو پچھلے 2 سال سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جی مناظرہ کریں، مجھے جی کوئی قادیانی میرے سے مناظرہ نہیں کرتا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ہماری سٹریم میں آئی، ہم نے ان کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا، تو یہ بالکل ہی سٹریم کے بعد اپنی سٹریم میں ان نے اتنی زیادہ کی، انہوں نے اب ہفتے میں 2 3 دفعہ کرتے ہیں، لیکن مجال ہے جو انہوں نے اپنی سٹریم میں یہ ذکر بھی کیا ہو کہ ڈاکٹر یحییٰ نے میرا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا کہتے ہیں، ہم نے مجبوراً ان کی سٹریم میں جانا پڑا، ان کو یاد کروانا پڑا کہ جناب ہم نے آپ کا مناظرے کا چیلنج کر لیا ہوا ہے قبول، اس لیے یہ جو ہے نا کہ آپ بار بار پروگرام اسی ٹاپک پہ کر رہے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، آئے مناظرے کی شرائط طے کرتے ہیں۔ تو ان کے بعض احباب نے، خاص طور پہ ڈاور صاحب جو تھے، انہوں نے ان کو کہا ہاں جی ان کے ساتھ شرائط طے کریں۔ بہرحال بڑی مشکل سے ان کا چہرہ دوستوں نے دیکھ لیا، ہم نے بھی آپ کو دکھا دیا۔ یہ جو ہیں شرائط طے کرنے پہ بہرحال بادل نخواستہ جو ہیں وہ مجبور ہوئے، اور ہم نے پچھلے ویک جو ہے ہفتے کا وقت دیا تھا، یہ بات ہم نے کلیئر کر دی ہے، ہمارے کوئی فوت کی تھی، ہمیں اتوار کا کرنا پڑا، پھر حضور انور کا تھا، کس ایک کا خطاب تھا، تو ہمیں صرف 2 گھنٹے ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کو آگے کر لیں۔ تو مجھے یہ مطلب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں، اگر کسی نے یہ کہا کہ وہی دن لیکن 2 گھنٹے آگے کر لو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی آپ نے اگر ڈاکٹر یحییٰ کو جھوٹا ثابت کرنا تھا تو آپ 2 گھنٹے آگے کر دیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ تو یہ جو، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں کیا، اور پھر یہ بجائے اس کے کہ اس کو آگے کرتے ہماری سٹریم میں آتے، انہوں نے اپنی سٹریم اس دن کر کے وہاں پر جو جھوٹی باتیں کی ہیں، الحمدللہ خاکسار وہاں پہ گیا اور ان کا جھوٹ وہاں پہ لائیو لوگوں کے سامنے وہ ثابت کیا۔
फिर इन्होंने कुछ दिन बाद एक और लाइव स्ट्रीम की, जिसका इंशाल्लाह आज हम कच्चा चट्टा खोलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि देखें हमारा पाला बदकिस्मती के साथ किस कदर कम इल्म लोगों से पड़ा हुआ है, जिनको यही नहीं पता कि दुनिया के जो औकात हैं, जो वक्त हैं, जो घड़ियां हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होती हैं। और जीएमटी का क्या मतलब है, यानी ग्रीनिच मीन टाइम, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब है, और इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन खुद को मुहक्किक कहते हैं जी, फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसी ऐसी टीम में एमफिल वाले बंदे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, जिनको फर अंग्रेजी आती है, उनको यही नहीं पता। बहरहाल अब चलते हैं जी, अब हम कहाँ खड़े हैं। अब हम प्यारे भाइयों यहाँ पर खड़े हैं कि हमने प्यार और मोहब्बत से इनको बेशुमार दफ़ा इनके पर्सनल में भी कोशिश की कि इनको शराइत तय यानी हमारी स्ट्रीम में आ जाएं, ये नहीं माने। फिर इन्होंने बल्कि पर्सनल में प्यारे भाइयों आपने इनकी स्ट्रीम में देख ली, उस दिन भी इन्होंने बेशुमार हमारे बड़ों के बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में, जरी भाई के बारे में, मेरे बारे में इंतहाई वाहियात बातें की। लेकिन एक तो उनको सुन के एक तो दिल करता है बंदे का कि कहे कि यार ऐसे गंद के साथ क्या गुफ्तगू करनी। लेकिन बहरहाल अब चूंकि इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था और हम इंशाल्लाह लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दरअसल ये हैं जो भागने वाले हैं, तो आज हमने इंशाल्लाह एक और मौका जो है वो इनको दिया है। हमने उनको कहा कि हमारे प्रोग्राम में आए, वो नहीं आए। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने एक अपनी स्ट्रीम शुरू कर दी है। ठीक है जी, तो मुबारक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्त जैसा कि सुन रहे हैं, अब एक स्ट्रीम यहाँ पे चल रही है, एक वो स्ट्रीम चला के बैठे हुए हैं, तो हमने चोर को इंशाल्लाह दौड़ने तो नहीं देना। ठीक है जी, तो अब प्यारे भाइयों मैं लाइव इस स्ट्रीम के होते हुए मैं अब जा रहा हूँ शमसुद्दीन साहिब की स्ट्रीम में। मैं यहीं से लाइव उनकी अपनी कॉल मिलाऊंगा और आप लोग भी सुने और हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, आया वो मेरी कॉल लेते हैं या नहीं लेते। इस दौरान मुबारक भाई भी हैं, शेख दोनों हमारे जो भाई हैं मुबारक, तो उनके साथ अगर जरीउल्लाह भी आगे वो भी शामिल रहेंगे। लेकिन बहरहाल हम आपको आज इंशाल्लाह हमने ये मामला तय करना है कि शमसुद्दीन साहिब शराइतें तय करते हैं या ये यहाँ से भागते हैं। तो मैं ये देख लें प्यारे भाइयों, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देख लें, ये शमसुद्दीन साहिब का ये उनकी स्ट्रीम है। ठीक है जी, ये लिंक है उनका जो उन्होंने मुझे भेजा हुआ है जी, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं उनकी स्ट्रीम में लाइव यहाँ पर जा रहा हूँ, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको भी बताता रहूँगा, मेरा मोबाइल यहीं पे होगा। मैं अब उनकी स्ट्रीम में एंटर होने लगा हूँ। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नाम लिख दिया है और उनकी स्ट्रीम में मैं अब पीछे मौजूद हूँ। यहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि जो बॉडी होती है उसको हम उनकी स्ट्रीम में मौजूद हैं, आपको उनकी ये देखें खाकसार उनकी स्ट्रीम में मौजूद है, नीचे बैठा है। अब देखते हैं कि वो हमें लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ सुने जी। बाबर भट्ट साहब, माजरत के साथ आपको भी लीव होना पड़ेगा और जो अलामा साहब है उनको भी लीव होना पड़ेगा। लिंक आपके पास मौजूद है, चूंकि स्ट्रीम में मेरे कजन आ चुके हैं, तो मैं जरा उनसे पूछ लूं वो क्या कहना चाहते हैं। अगर तो वो कोई शराइत वगैरह जो उन्होंने सोची हुई है वो तय करना चाहते हैं तो वो हम उनसे कर लेते हैं। आप यूट्यूब पे सुनिए, और अगर वो किसी और डीएस से आए हैं तो फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। माय डियर कजन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल माशाल्लाह आ रही है जी। ठीक है जी। शमसुद्दीन साहिब खाकसार जनाब, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह शराइत तय करने वाले बंदे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर आगे हैं अब शराइत तय करने के लिए। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। आपने चूंकि लाइव ये कही थी बात कि आपकी तो कोई शर्त है नहीं, ठीक है,
تو میں اپنی شرائط اب پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی، تاکہ دوستوں کو خوب اندازہ ہو جائے کہ ہم مناظرہ کرنے میں کس قدر سیریس ہیں۔ اب میں جی بالکل شرائط مناظرہ پڑھ دوں؟ جی بالکل پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ پیارے بھائیوں، اچھا یہ میں ساتھ بتا دوں، یہ سٹریم الحمدللہ ہماری سٹریم پر بھی لائیو چل رہی ہے، وہ وہاں پہ بھی دوست دیکھ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چاچو جی بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں محترم، بہت ہی سیریس یہ معاملہ ہے، ہم کچھ میچور ہونے، مذاق تھوڑی کیا، میں نے صرف آپ سے پوچھا ہے۔ جی دیکھیں میں مناظرے کی شرائط طے کرنے آیا ہوں میرے بھائی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیارے بھائیوں، یہ ہے شرائط مناظرہ، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ طے کرنی ہے۔ اچھا، پہلی شرط یہ ہے کہ مناظرے کا دوران، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ساتھ کاپی پینسل پہ لکھ لوں آپ کی باتیں۔ میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دیتا ہوں، ان کو بھیج دیں، ہاں جی کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو واٹس ایپ پہ میرے بھائی بھیجنے لگا ہوں، آپ ان شرائط کو ڈسپلے کر دیں تاکہ جو دوست احباب ہیں وہ لائیو اس کو دیکھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے واٹس ایپ میں جو شرائط ہیں، جی آپ بات کیجیے، میں نے آپ نے واٹس ایپ میں میرے بھائی وہ شرائط آپ کو یہ ابھی بھیج رہا ہوں، اب یہ دیکھیں آپ کو مل گئی ہیں۔ نہیں، میں اصل میں آپ کو علم ہی ہوگا کہ میں اپنی جو سٹریم ہے وہ موبائل پہ کرتا ہوں۔ اچھا چلے، میں نا میں سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف آئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ شرائط ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لیں، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، میں آپ کو کاپی اس کی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا شرائط، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس میں سے اگر کوئی ایسی بات ہو جو نامناسب ہو جی تو میں ذرا لکھ لیتا تھا کہ اس پہ پھر آپ لکھ لیں، بات طے بھی ہو جائے۔ جی ضرور لکھ لیں میرے بھائی، آپ فری ہیں؟ جی ایک منٹ دیجیے گا۔ جی ضرور جی میرے بھائیو، جتنی دیر یہ اپنا پین قلم لینے گئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ ہم شرائط طے کرنے میں الحمدللہ مخلص ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا۔ جی تیار ہے میرے بھائی؟ بس ایک منٹ ٹھہرے، وہ ایک کاغذ بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹائم لیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ پیارے بھائیو، آج ہم شرائط بھی طے کریں گے اور اس کے بعد دعویٰ اور جواب دعویٰ بھی ہم آج انشاءاللہ ایکسچینج کریں گے آپس میں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سٹریم آگے بڑھے گی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عاجز غلام جو ہیں وہ خدا کے شیر ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن بہرحال اب یہ شکر ہے خدا کا کہ آج ہاں وہ دن آیا ہے کہ جس دن کی خواہش میں ہم پچھلے 2 سال سے بیٹھے تھے الحمدللہ۔ جی شمس الدین صاحب، جی تیار ہیں؟ میں پڑھنا شروع کروں؟ اگر آپ مجھے ویسے یہ دن میں کہیں بھیج دیتے نا کہ بھئی یہ شرائط ہے، یہ ہم نے آج پڑھنی ہے، تو میں ان کو دیکھتا۔ جی کوئی بات نہیں، ایک ایک کر کے تسلی سے، بالکل تسلی کے ساتھ بیان کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ جی شرط نمبر 1، مناظرے کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہوگا، البتہ دونوں مناظر باہمی رضامندی سے اس دورانیہ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مدعی مناظر شمس الدین صاحب پہلے 10 منٹ تک اپنے دعویٰ کی کچھ وضاحت پیش کریں گے، جس کے جواب میں مدعا علیہ یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ 10 منٹ تک اپنے جواب دعویٰ کی وضاحت پیش کرے گا۔ اس کے بعد ہر مناظر باری باری 5 دفعہ 10 منٹ تک اپنے موقف کے حق میں دلائل دے گا، البتہ مناظر اپنی گفتگو 10 منٹ سے قبل ختم کر سکتا ہے، اگر وہ خود چاہے تو وہ ختم کر سکتا ہے، ورنہ 10 منٹ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوگی شرط 2۔ نمبر 3، مناظرہ کے 2 ایڈمنز ہوں گے، ایک ایڈمن شمس الدین صاحب جبکہ دوسرا ایڈمن ڈاکٹر محمد یحییٰ منتخب کریں گے۔ مناظرہ سے قبل ایک ایڈمن ان شرائط کو ناظرین کے سامنے پڑھ کر سنائے گا۔ دونوں ایڈمنز
بنیادی طور پر مناظرین کے وقت یعنی 10 منٹ کو کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی شرط، مناظرہ کے دوران کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی گفتگو یا بد کلامی کی اجازت نہ ہوگی. نیز مناظرین پر لازمی ہوگا کہ فریق مخالف کے بزرگوں کا نام احترام سے لیں. بد کلامی کرنے والے یا موضوع مناظرہ یعنی دعویٰ یا جواب دعویٰ سے ہٹنے والے مناظر کو شکست خوردہ تسلیم کیا جائے گا. لکھ لیں، آپ آرام سے لکھ لیں. لکھ لیں. ٹھیک ہے، میں نے پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا آپ نے تو بھیج دی میرے ان باکس میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی گفتگو 1 to 1 ہوگی. نیز مناظر کی گفتگو کے دوران کسی بھی دوسرے فرد بشمول ایڈمنڈز کو ہرگز کسی بھی قسم کی دخل اندازی کی اجازت نہ ہوگی، ماں سوائے اس کے کہ کوئی مناظر بد کلامی یا غیر اخلاقی گفتگو کر رہا ہو. آگے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی جس مناظر کو درمیان میں جتنے منٹ ڈسٹرب کیا گیا اس مناظر کو اختیار ہوگا کہ اتنے ہی منٹ مزید وقت لے لے 10 منٹ میں سے. ٹھیک ہے جی. یہ اگلے ہے، یہ لائیو مناظرہ ڈاکٹر محمد یحییٰ کے چینل پر خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ اور شمس الدین صاحب کے مابین 2 اکتوبر یا 9 اکتوبر کو پاکستانی وقت 9 بجے رات کو ہوگا انشاءاللہ تعالی. ان اوقات کی تبدیلی باہمی رضامندی سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری پوائنٹ یہ ہے، شمس الدین صاحب تاریخ مناظرہ سے 1 ہفتہ قبل خاکسار کو بتلائیں گے کہ آیا وہ اس مناظرہ کو لائیو اپنے چینل پر چلانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا مناسب طور پر انتظام کیا جا سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ تھی شرائط. اب آپ کو اگر کسی شرط کے اوپر اگر آپ نے کوئی ہے کہ یہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی محترم، کوئی آواز میں گڑبڑ ہو گئی ہے. شمس الدین صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک. نہیں ٹھیک نہیں آ رہی، بہت کم آ رہی ہے. والیوم زیادہ کریں. چلیں دوست ایک دیکھ لیں، میں آپ کا بھی چیک کر رہا ہوں. دوست بتا دیں شمس الدین صاحب کو کیا ان کو ان کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، کیونکہ مجھے تو ٹھیک نہیں آ رہی. نہیں ابھی تک نہیں آ رہی میرے بھائی. جی پیارے بھائیو، میری آواز اگر ٹھیک آ رہی ہے یعنی دوست مجھے بتا دیں. جی مبارک بھائی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو بالکل صاف آ رہی ہے، ان کی طرف سے آواز نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب اگر ان کا لنک مجھے بھیجیں میں چیک کرتا ہوں ان کو جا کے. جی ٹھیک ہے، میں 1 منٹ آپ کو بھیج دوں. جی شمس الدین صاحب بہرحال آپ کی نا میں اس طرح کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں دوبارہ لیو کر کے دوبارہ ایڈ ہوتا ہوں. ممکن ہے میری طرف سے کوئی گڑبڑ ہو. ٹھیک ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں. جی جی پیارے بھائیو، یہ ہم دوبارہ انشاءاللہ شمس الدین صاحب کے پاس جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے
शमसुद्दीन साहिब को जो शराइत मुनाज़रा थी वो पहुंचा दी हैं, और इसके बाद अब देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं इस दौरान ये दरख्वास्त कर दूं दोस्तों से कि या तो किसी भाई को पता नहीं है कि मैं लाइव हूं, लेकिन कोई मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन है इसी वजह से आवाज़ ख़राब हुई हो, तो खाकसार को कॉल ना करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आवाज आपकी आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन ये है कि शराइत आपस में अपने मशवरे के बाद आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें काबिल एतराज बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, आपको आवाज आ रही है? जी शमसुद्दीन साहब आ रही है आवाज़, मुमकिन है वो मुझे मेरे ख्याल मिडल में किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया था, शायद ये वजह हो। आपको मेरी अब आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने शराइत हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दी हैं। अब आप ने अगर देखें, आपको मैंने सुन लिया है, वो आपको कह रहे थे कि इसमें बाज़ बातें हैं जो काबिल एतराज़ है उनके नज़दीक, तो आप बेशक उनके साथ तय कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो हमने आपको मैंने आपके इनबॉक्स के अंदर जो एक छोटा सा स्कैन लगा के आपको भेजा था कि ये चीजें हैं, वो आपने अच्छी तरह मुतालिया कर लिया, ठीक था वो, उस पर कोई इतराज तो नहीं है आपको? आप इस दावा की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये जो था नहीं, आपका दावा आपके इनबॉक्स में भेजा था कि वो जो जमात अहमदिया को अपने चैलेंज दिया था, वो उसकी बात कर ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है द चैलेंज। बस आपने वो देख अच्छा, ये ठहरे मैं आपको इसको ना दिखा देता हूँ, ये मैं अपना कैमरा खोलता हूँ, ये ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पहले ज़हन में नहीं आया, मैं कैमरा। अच्छा, अब मैं इसको भी पढ़ के सुना देता हूँ, या आपने पढ़ के सुनाना है? जैसे दिल करता है आपका। ठीक है, ये प्यारे भाइयों, ये शमसुद्दीन साहिब का ये दावा है। ठीक है, क्योंकि शराइत जो हैं वो शमसुद्दीन साहब को हमने दे दी हैं। अब दावा जो है शमसुद्दीन साहब का ये है, कहते हैं जमात अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरान और हदीस से साबित करें कि नंबर 1। डॉक्टर साहब एक मिनट, अपना कैमरा दुरुस्त करें जरा, आप पूरे सही नजर नहीं आ रहे मुझे आपको देखने का जरा मजा भी आता है। मैं मेरे अपने ख्याल से तो मुझे तो मैं अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, क्योंकि आपका माथा नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहा इसलिए। नहीं मेरी जगह पे जहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं ठीक नजर आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए। अच्छा प्यारे भाइयों, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शमसुद्दीन साहब का दावा ये है, फरमाते हैं जमात अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरान और हदीस से साबित करें कि नंबर 1 यूज आसिफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, नंबर 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक श्रीनगर कश्मीर में है, नंबर 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद थे जो बादशाह थे। जी प्यारे भाई, यही आपका चैलेंज था? जी बिल्कुल यही आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप ये बताएं कि मैं जवाब दावा अभी पेश करूं या आप पहले शराइत देखना चाहते हैं और उसके बाद जवाब दावा हो? नहीं, मैं अभी इन शराइत के ऊपर मैं गौर फिक्र करता हूं। ठीक है, और कल के दिन आप और मैं दोबारा, अगर आपके पास वक्त है जी, तो चूंकि कल रूटीन के अंदर हमारे डॉक्टर सैयद समर रजवी साहब का वो आएगा प्रोग्राम, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपसे इन्हीं शराइत पे, बेशक वो चूंकि अब तीसरी बारी हमारी थी, हमने खेलनी थी, बेशक कल आप अपने चैनल पे कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है इस पे। कल इसके बारे में आपको टोटली आगाह करूंगा। अगर आपने मुझे पहले शराइत भेजी होती इनबॉक्स में, ठीक है, तो मैं इसको देखता, गौर फिक्र करता है। ठीक है ना, आप समझ रहे ना बात? जी अब बात कल मैं दोबारा आपके साथ इसी तरह 1 to 1 सिर्फ आप और मैं होंगे। इस पे अगर मुझे कोई शुबात हुए तो इंशाल्लाह कल दोबारा इस पे हम फाइनल करके स्टेटमेंट और पूरी आवाम को बता देंगे जी हमारी ये फाइनल हो चुकी है। जी ठीक है, उसमें ये है मेरे भाई, अगर तो आपको ये शराइत इसी तरह मिन्नोन मंजूर हुई तो कोई हमें जरूरत नहीं है कि दोबारा लोगों को ये करे, हम लोगों को बता देंगे कि जी हमने ये जो शराइत, ठीक है, हाँ इनबॉक्स में बता दें। हाँ, और अगर मैं ऐसा करूंगा, कल जो हमने डॉक्टर साहब बात चाहता हूँ आपकी किताब की,
کل جب میں اسٹریم کروں گا نا ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب والی، جی جی، تو میں اس میں بھی اپنے تمام دوستوں کو بتا دوں گا کہ جی جو انہوں نے شرائط بھیجی ہیں وہ ہمیں قابل قبول ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا ہوا تو پھر کل میں آپ کو ان باکس میں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹائم متعین کر لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم تھوڑی دیر کے لیے سر پھر دوبارہ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہم انشاءاللہ پھر میں جواب دعویٰ بھی آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا اور لائیو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ادنا خادم ہیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے. اگرچہ مناظرہ نہیں ہوا، لیکن یہ بات جو آج ہوا ہے، یہ جو واقعہ، یہ ثابت کرتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہی ہیں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شیر ہیں. یہ جو باقی ہیں، باقی دوست خود ہی دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے جو جو حرکات کی پچھلے دنوں اور ابھی بھی آج بھی، یہ کوئی 2-1.5 گھنٹے بعد ان صاحب نے ایک پروگرام باقاعدہ رکھا ہوا ہے جس میں ان کا ارادہ ہے کہ یہ کیچڑ اچھاڑ لیں گے، یہ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے. ان لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ اسلام نے کیا ہمیں یہ بتایا ہے. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا رہے ہیں تو پیارے بھائیوں، کسی کے اوپر، خاندان کے اوپر باتیں کرنا اور یہ کرنا اور ہمارے بزرگوں کے اوپر اسٹریٹوں میں باتیں کرنا، اس کا کیا جو ہے وہ تک بنتا ہے. ٹھیک ہے جی.